اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو حافظہ تھا، اس حوالے سے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ڈھونڈنے مسجد نبوی میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ سامنے ہی ایک اونچے قد والا انسان اپنے شاگردوں کو درس حدیث دے رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ امام مالک یہی ہیں۔ اس وقت امام صاحب شاگردوں کو ساتھ ساتھ املا بھی کرا رہے تھے۔ تمام شاگرد اسٹوڈنٹس جو تھے حدیث پاک سن بھی رہے تھے اور لکھ بھی رہے تھے۔ میں چونکہ مسافر تھا، میرے پاس لکھنے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ قریب ہی ایک تنکا پڑا ہوا تھا، میں نے وہ اٹھایا اور تنکے سے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر لکھنا شروع کیا۔ جب نماز کا وقت ہوا تو امام صاحب نے درس حدیث موقوف کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فرماتے ہیں امام شافعی کی نظر مجھ پر پڑی تو پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں اپنی ہتھیلی پر حدیث لکھ رہا ہوں۔ انہوں نے ہاتھ دیکھا تو کچھ بھی لکھا ہوا نہیں تھا۔ فرمایا کہ حضرت یہ خلاف ادب کام ہے۔ میں نے کہا کہ حضرت میرے پاس قلم نہیں تھا، تنکا بھی نہیں اور کچھ بھی نہیں تھا، دوات بھی نہیں تھی۔ میں نے ایک تنکا اٹھایا اور جس طریقے سے ہو سکا میں نے اپنی ہتھیلی پر لکھا، کیونکہ باقی سارے اسٹوڈنٹس لکھ رہے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم کی شباہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ تو میں نے یہ کیا ہے۔ امام مالک علیہ الرحمٰن نے فرمایا سبحان اللہ، اچھا تو کچھ یاد بھی ہے؟ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضرت جو کچھ آپ نے درس دیا ہے وہ مجھے سب یاد ہے۔ امام مالک نے فرمایا کہ میں نے 100 سے زائد احادیث املا کرائی ہیں، ان میں اگر تم آدھی بھی سنا دو تو بہت اچھی بات ہوگی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک نے تو آدھی احادیث کہی تھیں، میں نے 1 نمبر سے لے کر 100 سے زائد جو احادیث سنائی تھیں، 1 سے لے کر آخری حدیث تک میں نے متن اور سند سمیت آپ کو سنا دی۔ بڑے خوش ہوئے۔ ناظرین، یہ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ہمارے جو اسلاف ہیں ان کا حافظہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا حافظہ عطا فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف، اور سورہ کہف کی جو آیت نمبر ہے وہ 105 ہے، 105 نمبر آیت ہے، آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں۔ اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں۔ اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو تو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا۔ اسے وزنن پڑھیں گے، وقف کی صورت میں وزنا پڑھا جائے گا۔ آخر میں علامت وقف اندر 105 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 105
یہاں پر کمپلیٹ ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ اولئک ایک کلمہ، الذین دوسرا، کفروا تیسرا، بی چوتھا، آیاتی پانچواں، ربی چھٹا، ہم ساتواں، واو آٹھواں، لقائی نواں، فا دسواں، حبطت گیارہواں، اعمال بارہواں۔ اس کے بعد ناظرین لا 13واں، نقیم 14واں، لا 15واں، یوم 16واں، القیامتی 17واں، وزن 18واں۔ کل یہاں پر 18 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ اولئک، لام کھڑا زبر لا، اوپر مد کی علامت ہے، یہ مد متصل ہے، مد واجب بھی کہیں گے۔ منیمم 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے۔ میگزیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ اولئک الذین، کاف پر زبر ہے، اس سے الذین کے لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اولئک الذین کفروا، را پر پیش را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ بی علیحدہ، آیاتی علیحدہ، ربی علیحدہ، ہم علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے بی آیاتی ربیہم۔ ناظرین یہ حمزہ اور یا دونوں پر کھڑا زبر ہے، حمزہ زبر آ اس طریقے بھی پڑھ سکتے ہیں، حمزہ کھڑا زبر آ اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا کھڑا زبر یا اور یا الف زبر یا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا، با مشدد ہے، جمعوں کے ساتھ پڑھیں گے۔ وَلِقَائِهِ، وَلِقَائِهِ، یہاں پر آپ دیکھیں الف مدہ اوپر مد کی علامت، اور ہم آپ کو بتا چکے ہیں مد متصل یا مد واجب بھی کہتے ہیں، لازم بھی کہتے ہیں، کس طریقے سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے ہم پہلے بتا چکے ہیں۔ فَحَبِطَتْ، فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، أَعْمَالُهُمْ، فَلَا نُقِيمُ، فَلَا نُقِيمُ، لا علیحدہ ہم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے۔ لہم یہ اصل میں لی ہے، ہم کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے لا پڑھا گیا۔ یوم القیامتی، یوم میں میم پر زبر ہے، سے القیامتی کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ یا کھڑا زبر یا، قیامتی میں یا کھڑا زبر یا اور یا الف زبر یا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہوگا۔ وزنن، یہاں وقف کریں گے تو وزنہ پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر جو کلمات ہیں ان میں اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی۔ تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم یوم القیامت وزنا۔ 105 ہے آیت نمبر۔ اعراب لگاتے ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم یوم القیامت وزنا۔ یہ آج کا سبق ہے۔ اب سب سے پہلے ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے اولئک، دوسرا ہے الذین، تیسرا ہے آیاتی، چوتھا ہے ربی، اور پانچواں ہے ہم، چھٹا لقائی، یہاں نمبر 5 آئے گا، ساتواں اعمالو، یہاں نمبر 5 آئے گا، اور اس کے علاوہ یہاں پر بھی نمبر 5 آئے گا، اور 8واں ہے یوما،
اور 9واں ہے قیامتی، 10واں ہے وزنا۔ تو کل یہاں پر 10 اسماء ہیں۔ افعال کتنے ہیں ذرا دیکھیے، کفرو پہلا فعل ہے، حبیطت دوسرا، نقیمو تیسرا۔ تو کل 3 افعال یہاں پر موجود ہیں۔ اور حروف کتنے ہیں ناظرین یہ بھی دیکھ لیجئے، پہلا بی، دوسرا واو، تیسرا فا، یہاں پر بھی نمبر 3 آئے گا، چوتھا لا اور 5واں لی۔ تو کل ملا کر یہاں پر 5 حروف ہیں۔ اب آئیے ناظرین سب سے پہلے ہم اسماء کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور ناظرین ہم سب سے پہلے اسمائیاں لکھیں گے۔ پہلا اسم ہے اولئک، دوسرا ہے الذین، تیسرا ہے آیاتی، چوتھا ہے ربی، پانچواں ہے ہم، ہی اور ہم، ہم اور ہم اور ہی۔ اچھا جی، چھٹا ہے لقائی، اور 7واں ہے اعمالو، 8واں ہے یوما، 9واں ہے القیامتی، 10واں ہے وزنا۔ ناظرین 10 اسماء ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے کفرو، دوسرا ہے حبیطت، اور تیسرا ہے نقیمو۔ اب آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب۔ تو پہلا حرف ہے بی، اور دوسرا ہے واو، تیسرا ہے فا، چوتھا ہے لا، پانچواں ہے لی۔ دس اسماء، 3 افعال، 5 حروف، تو کل ملا کر ناظرین 18 کلمات ہوئے۔ سب سے پہلے ناظرین چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ پہلا اسم ہے اولئک۔ ناظرین عربی میں وہ اسماء کے جن کے ذریعے کسی کی جانب اشارہ کیا جائے انہیں اسماء اشارہ کہتے ہیں۔ بعید کے لیے، دور کے لیے مذکر کے لیے ذالک، واحد مذکر کے لیے ذالک، تثنیہ مذکر کے لیے ذانک، اور جمع کے لیے اولئک آتا ہے۔ اسی طریقے سے بعید مؤنث واحد کے لیے تلک آتا ہے، اور تثنیہ مؤنث کے لیے تانکا، اور جمع کے لیے، جمع میں دونوں میں مذکر مؤنث میں اس میں اشارہ جو ہے وہ بعید کے لیے مشترک ہے، وہ کیا ہے؟ اولئک۔ اس کا معنی وہ سب، یہ سب، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی معنی اگر اس میں اشارہ کے اعتبار سے جمع پر دلالت کرے گا، چاہے وہ مذکر ہو مؤنث ہو، تو وہ معنی لیا جا سکتا ہے۔ الذین اس میں موصول ہے، اس کا معنی ان لوگوں جو، وہ لوگ جنہوں۔ اس کے علاوہ بھی کوئی معنی اگر اس میں موصول کے اعتبار سے جمع مذکر پر دلالت کرے گا تو وہ معنی بھی لیا جا سکتا ہے۔ آیات،
آیتن کی جمع ہے آیت، ایک علامت ایک نشانی، اور آیات بہت سی علامتیں بہت سی نشانیاں۔ یاد رکھیں قرآن کریم کی آیت کو بھی آیت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بات کے مکمل ہونے کی نشانی ہوا کرتی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اس میں ہم دیکھیں آیت اور آیات، یہ دونوں کے دونوں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا، اور یہ بھی عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، یا رب میری حاجات پوری فرما۔ ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہم اور ہم دونوں شکلوں میں ہوگی، منفصل ہوگی تو ہم کی شکل میں ہوگی، ہم یا ہم، اس کا معنی ہوگا وہ سب، ان سب، انہیں ہی۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوگی، اور جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش الٹا پیش، جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر کھڑی زد، دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوگی، ہوا، ہو، یہی، اس کا معنی ہوگا وہ سب، وہ اس، اس، وہ اس، اس۔ لقائی، اس کا معنی ہے ملاقات، لقائی، لقاء یہ عام طور پر ملاقات کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں لقائے ربی، یعنی میرے رب کی ملاقات، تو یہ اردو میں بھی عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اعمال، عمل کی جمع ہے عمل، ایک کام ایک عمل، اعمال بہت سے کام بہت سے اعمال۔ عمل اور اعمال یہ دونوں کے دونوں اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ یوم، اس کا معنی ہے دن، ایام اس کی جمع ہے، یوم ایک دن، ایام بہت سے دن، اور یہ بھی اردو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد قیامتی، قیامت کا معنی ہوتا ہے قائم کرنے والا، قائم ہونے والی۔ روز قیامت کو روز قیامت اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ قائم ہوگی، قائم ہوگی، تو قیامت اس کے بہت سے نام ہیں، اس کا نام یوم الساعہ بھی ہے، اور اسی طریقے سے ناظرین یوم الدین بھی ہے، تو یوم القیامہ بھی، قرآن کریم میں بھی کئی نام اس کے مذکور ہیں۔ تو قیامت یعنی اس کا معنی قیامت ہی ہے، یوم القیامتی قیامت کا دن، ڈے آف ججمنٹ جسے ہم کہا کرتے ہیں، یہ بھی عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ وزنا، وزنا کا معنی کیا ہے؟ وزنا کا معنی وزن ہی ہے، اور ہم عام طور پر وزن کہتے ہیں، اور اس میں وزن ہے، وزن، ٹھیک ہے، تو یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ اس میں زا میں جو ہے وہ سکون ہے، اور ہم اردو میں جو پڑھتے ہیں تو زا پر زبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آگے افعال ہیں، افعال کی طرف چلیے۔ کفروا فعل ماضی معروف، صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے انہوں نے انکار کیا یا ان سب نے انکار کیا۔ کفر یکفر، کفر، کفر اس کا مصدر ہے جو کہ عام طور پر اردو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں ناظرین کہ حبیطت فعل ماضی معروف اور صیغہ واحد مؤنث غائب، اور اس کا معنی ہے اکارت ہو گئے، اکارت ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ کون ضائع ہو گئے؟ اعمالہم، ان کے اعمال، تو اعمال فائل بن رہا ہے، تو حبیطت ضائع ہو گئے، اکارت ہو گئے۔ نقیمو فعل مضارع معروف صیغہ جمع متکلم، اور اس کا معنی ہے کہ ہم قائم کرتے ہیں یا ہم قائم کریں گے، اور یہاں پر لا داخل ہے، لا حرف نفی ہے، فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، نفی کا معنی دیتا ہے، تو لا نقیمو کا معنی کیا ہوگا؟ ہم قائم نہیں کریں گے، ہم قائم نہیں کریں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب۔ سب سے پہلا حرف بی ہے، بی ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے، بعض اوقات کا کو کی کے معنی میں ہوتا ہے، یہاں پر کا کے معنی میں ہے۔ واو کا معنی اور، فا کا معنی پس یا تو، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ لا حرف نفی ہے، فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، نفی کا معنی دیتا ہے، اس کا معنی ہے نہیں۔ لی علت کے لیے، واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے، لیے، واسطے۔ ناظرین و سامعین 18 کلمات ہیں، 18 کلمات میں کل 8 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 آیت اور آیات، نمبر 2 رب، نمبر 3 لقاء، نمبر 4 عمل اور اعمال، نمبر 5 یوم اور ایام، نمبر 6 قیامت، نمبر 7 وزن، اور نمبر 8 کفروں میں کفر۔ آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں تو ملاحظہ فرمائیں۔ حمزہ پیش او، لام کھڑا زبر لا، اولا، حمزہ زیر ای، کاف لام زبر کل،
لام زبر لا، ذال یا زیر دی، نون زبر نا، اولئک الذین، کاف زبر کا، فا زبر فا، را واو پیش رو، کفروا، با زیر بی، حمزہ کھڑا زبر آ، یا کھڑا زبر یا الف زبر یا، تا زیر تی، بی آیاتی، را با زبر رب، با زیر بی، ہا میم زیر ہم، ربہم، واو زبر وا، لام زیر لی، قاف الف زبر قا، حمزہ زیر ای، ہا کھڑی زیر ہی، ولقائہ، فا زبر فا، ہا زبر ہا، با زیر بی، تا زبر طت، فحبطت، حمزہ عین زبر اع، میم الف زبر ما، لام پیش لو، ہا میم پیش ہم، اعمالہم، فا زبر فا، لام الف زبر لا، فلا، نون پیش نو، قاف یا زیر قی، میم پیش مو، فلا نقیم، لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، لہم، یا واو زبر یو، میم لام زبر مل، یومل، قاف زیر قی، یا کھڑا زبر یا الف زبر یا، میم زبر ما، تا زیر تی، یوم القیامتی، واو زا زبر وز، نون دو زبر نن، وزنن، یہاں وقف پڑھیں گے تو وزنا پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، انشاءاللہ پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ اولئک، یہ لوگ ہیں، الذین، جنہوں نے، کفروا، انہوں نے کفر انکار کیا، انہوں نے انکار کیا، بی کا، آیاتی، آیتوں، ربی، رب، ہم، اپنے، وا، اور لقائی، ملاقات ہی، اس کی۔ یہ ہی سے مراد جو ہے وہ یعنی یہ ہی ضمیر رب کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی کلمہ رب ہے، اس کی طرف لوٹ رہی ہے۔ فا پس حبطت، ضائع ہو گئے، اعمال ہم، ان کے، فا پس، لا نقیم، ہم قائم نہیں کریں گے، لا واسطے، ہم، ان کے لیے، یعنی جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا، یہاں سے وہ مراد ہے۔ یوم، دن، القیامتی، قیامت، وزنا، وزن، کوئی وزن۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں اور اس سے ملاقات کے ساتھ کفر کیا، سو ان کے اعمال ضائع ہو گئے،
اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ۔ اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر ناظرین جو آج ہم عرض کر رہے ہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی آیت نمبر 102 سے ہم آپ کی خدمت میں جو ہے وہ عرض کر رہے تھے کہ اس میں آیت نمبر 102 میں کیا فرمایا تھا کہ کیا کافروں کا یہ گمان تھا کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا دوست بنا لیں گے؟ بے شک ہم نے کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ اچھا، اس میں ہم اولیاء پر گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جو اور اولیاء بنانا، یعنی اولیاء کے کئی معنی ہیں۔ ولی کی جمع ہے، آپ جانتے ہیں، دوست، قرب حاصل کرنے والا، قریب رہنے والا، مددگار، کارساز، یہ سارے معنی آتے ہیں جب ہم کسی اللہ کے ولی کو ہم کہتے ہیں اللہ کا ولی ہے تو وہ بمعنی قرب کے ہوتا ہے، بمعنی دوست کے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین یہاں پر اولیاء اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو حقیقی کارساز بنانے کے معنی میں ہے، تو یہ تو بالکل جائز نہیں ہے، اور یہ بالکل کوئی اگر اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرح کارساز مانتا ہے یا بناتا ہے تو وہ حقیقتاً شرک ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور وہ شرک جو ہے جب تک توبہ نہ کی جائے تو ناظرین اس کی معافی بھی نہیں ہے، اور یہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ اسی طرح ہم نے بتایا تھا کہ کوئی کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے قریب جان کر یا کسی فیلڈ میں ایکسپرٹ جان کر کسی حوالے سے مدد طلب کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب ایسی دوا دیجئے میں ٹھیک ہو جاؤں، مجھے ٹھیک کر دیجئے، تو ڈاکٹر کون ہوتا ہے ٹھیک کرنے والا؟ وہ تو کوئی نہیں ہوتا، تو پھر تو یہ ناجائز حرام ہونا چاہیے، حالانکہ یہ ناجائز و حرام نہیں ہے، کیونکہ مریض کو، پیشنٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اس فیلڈ میں ایکسپرٹ کیا ہے، یہ اپنی فیلڈ کو جانتا ہے، اور یہ کوئی دوا دے گا، اس کے ہاتھ میں شفا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں شفا عطا فرمائے گا۔ یا آپ کسی آرکیٹیکٹ کے پاس جاتے ہیں کہ جی، یا انجینئر کے پاس جاتے ہیں کہ جی میرا گھر ایسا بنا دو، وہ گھر بنانے والا کون ہوتا ہے؟ کوئی نہیں ہوتا، بناتا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن یہ سارے کی سارے جو ہے نا، یا کسی سے آپ قرض مانگتے ہیں یا کسی سے کام میں مدد مانگتے ہیں، یا میری ذرا مدد کر دو، تو یہ تو پھر سارا ناجائز و حرام ہونا چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو یہ ساری مدد مجازی کے زمرے میں آتا ہے۔ مدد حقیقی صرف اللہ رب العالمین سے، مدد مجازی آپ کسی سے بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے جو اولیاء ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے اولیاء ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، تو وہ بھی کسی نہ کسی حوالے سے یعنی مدد کر سکتے ہیں اور ایک روحانیت عطا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ان کی وفات کے بعد بھی، چونکہ ہم نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن کریم میں کہ شہید جو ہے اسے مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا کہ شہیدوں کو مردہ گمان بھی نہ کرنا کہ وہ زندہ ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین شہید کا نمبر یعنی تیسرا ہے، پہلا نمبر انبیاء کا، پھر جو ہے نبیین و صدیقین، دوسرا صدیقین کا، تیسرا نمبر شہداء کا، چوتھا صالحین کا۔ تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تیسرے نمبر والا تو زندہ ہو اور پہلے اور دوسرے نمبر والے کو وہ فیسلٹیز حاصل نہ ہوں؟ تو بدرجہ اولا صالحین جو ہیں، یا بدرجہ اولا صدیقین اور پھر انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہم نے احادیث کریمہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ تو بعد از وفات بھی، اور یہ علماء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو قرب حاصل کرنے والا بندہ ہوتا ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، تو دنیا میں تو دنیاوی عوارضات بھی ان کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ وفات پا جاتے ہیں تو پھر دنیاوی عوارضات نہیں رہتے، اور پھر بالکل ہمتاً ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگرچہ مزار اقدس میں یا قبر میں وہ مکلف نہیں ہوتے، لیکن جس چیز کو وہ دنیا میں پسند کرتے تھے تو قبر میں بھی، عالم برزخ میں بھی انہیں وہ چیز عطا فرمائی جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ناظرین حدیث پاک میں ہے کہ کچھ صحابہ نے ایک مقام پر خیمہ گاڑا تو اندر سے سورہ ملک کی آوازیں آ رہی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہی المانعۃ ہی المنجیۃ، یہ روکنے والی ہے، یہ نجات دینے والی ہے عذاب قبر سے۔ پھر فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ تم نے کہاں پر خیمہ گاڑا تھا، یہ ماجرا کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو علم ہے۔ تو پھر
اس پر حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، مشکاہ شریف کی حدیث پاک ناظرین، کہ فرمایا کہ یہ سورہ تم نے جس مقام پر خیمہ گاڑا یہ قبر تھی، اور قبر والا اندر سورہ ملک کی تلاوت کر رہا تھا، اور کیوں کر رہا تھا؟ اس لیے کہ وہ دنیا میں سورہ ملک سے محبت کیا کرتا تھا۔ اسی طرح حضور نبی کریم علیہ السلام شب معراج تشریف لے جا رہے تھے، تو ایک مقام پر آپ نے دیکھا نا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مقام پر میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے مزار اقدس میں اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو گویا کہ وہ مکلف نہیں ہوتے، لیکن حقیقت میں جس چیز کو دنیا میں پسند کرتے ہیں تو پھر آخرت میں بھی انہیں کرنے کے مواقع ملتے ہیں۔ تو بعد از وفات بھی اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کے ساتھ اگر ان کے ذریعے استغاثہ پیش کیا جائے یا ان کی بارگاہ میں کچھ عرض کیا جائے تو اللہ کی عطا سے وہ سنتے ہیں اور ناظرین اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں۔ تو اب اگر یہ بات کی جائے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر تو کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا کے ساتھ تو سب کچھ ہے۔ عطا کے بغیر ناظرین اگر مان لیا جائے تو وہ تو شرک ہے، اور عطا کے ساتھ تو اس میں شرک کا شائبہ بھی نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ خالق و مالک، عطا فرمانے والا، اور یہ انبیاء کرام یا اللہ تعالیٰ کے جو مقربین ہیں وہ ناظرین محبوب ضرور ہیں، قریب ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے کوئی موازنہ، کوئی شائبہ اس طرح ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عقیدے پر قائم و دائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کی کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فون، اسٹائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی تاندلہ والا سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائہ فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بیٹا سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائہ فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا۔ ترجمہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں اور اس سے ملاقات کے ساتھ کفر کیا، سو ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ جی چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ سنائیے بیٹا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائہ فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ عیشا فیصلہ آباد سے۔ جی بیٹا سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائہ فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ میں آمنہ مصطفیٰ ملتان سے بات۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائہ
فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. صدق اللہ. جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ بادشاہ کشف بات کر رہی ہوں. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائہ فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا. جزاک اللہ خیر. فحبطت نہیں، فحبطت، تا کو بالکل ساکن پڑھیں گے، ٹھیک ہے. یومل، یومل نہیں، یومل، ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ٹی ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اور یہ پروگرام یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ، ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض ہو اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.